نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام، اساتذہ، معلمین اور مدرسین اور مدرسات و معلمات اور متعلمین و متعلمات، الحمدللہ تعالی منہاج یونیورسٹی کی فیکلٹی آف شریعہ، جسے منہاج کالج آف شریعہ سائنسز بھی کہتے ہیں، اس کے اساتذہ کرام اور اس کے طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے محنت کر کے ایک نہایت ہی جامع اور مانع نصاب ترتیب دیا علوم شرعیہ کے لیے. اس میں بہت سی نئی کتب کا اضافہ کیا، متداول نصاب پر اضافات کیے اور اسے ایک بین الاقوامی معیار تک بلند کیا. اور جامعہ الازہر سمیت عرب اور عجم کی بڑی بڑی جامعات اور بڑے بڑے علمی اور تدریسی مراکز کے معیار پر اپنے نصاب کو لے گئے. اور اس کام کے مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہفتہ وار میں بھی کچھ پڑھاؤں اور کچھ درس دوں مختلف علوم میں، فنون میں، اصول میں، فروع میں، تاکہ اس سے اساتذہ کرام کو، معلمین کو اور ساتھ علماء کو بھی استفادہ کا موقع ملے اور پڑھانے والے حضرات کو تربیت و تدریب ملے اور مختلف جہتیں دین کے علوم میں اصول اور فروع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ روشن ہوں، اور اساتذہ اور طلباء کے جو صلاحیتیں ہیں علمی، فہم کی اور افہام کی، تعلیم کی، تعلم کی، استنباط کی، استدلال کی اور استخراج کی، اور پھر ان کے اطلاق اور انطباق کی صلاحیتیں، یہ فروغ پائیں. تو میں نے ان کے اصرار پہ ان کی اس خواہش کو الحمدللہ تعالی قبول کیا. اس لیے میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں. جو سیریز حلقات درس کی آج شروع ہو رہی ہے، اس کا عنوان التوحید ہے، علم التوحید. تو ہم ابتدائی چند دروس علم التوحید پر، عقیدہ توحید پر، توحید کی اقسام پر، انواع پر اور اس کی توضیحات پر ابتدائی چند نشستوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. توحید دین اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی موضوع ہے، بلکہ اساس ہے، اور دین کی مدار اس پر ہے. میں اس موضوع کے تعارف کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کروں گا. بعض چیزیں جو معلوم اور معروف ہیں اور میں نے کئی مواقع پر تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کی ہے، شر و بسط کے ساتھ کلام کیا ہے، ان کے لیے صرف حوالہ کافی ہوگا. یہ حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی.
جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مراتب دین کا ذکر فرمایا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے سوالات کی شکل میں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ شارع کی ہے، شارع۔ تو آپ جو فرماتے ہیں تو آپ کا فرمان وہ شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو شارع علیہ السلام نے دین کو 3 اقسام پہ تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ 3 اقسام کی الگ الگ تفصیلات قرآن مجید میں مختلف مواضع اور مختلف مقامات پہ ملتی ہیں۔ جن 3 اقسام میں یا 3 مراتب میں تقسیم کیا ہے وہ ہیں ایمان، اسلام اور احسان۔ سیدنا جبرائیل امین کا آ کر صحابہ کرام کی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا مل ایمان، اور آپ کا جواب دینا، پھر سوال کرنا یا رسول اللہ مل اسلام، پھر آپ کا جواب دینا، پھر سوال کرنا مل احسان، پھر آپ کا جواب دینا۔ ایمان کیا ہے؟ دوسرا سوال یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تیسرا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اور ہر ایک سوال پر حضور علیہ السلام کا الگ الگ جواب دینا، ان کا سوال کرنا اور آقا علیہ السلام کا ہر ایک سوال کا جدا جدا جواب دینا اس امر کو متعین کر دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے یعنی دین کی 3 مرتبے متعین فرما دیے، 3 درجے مقرر فرما دیے۔ اور جب وہ علم کا روپ دھارتے ہیں تو وہ 3 اقسام اور 3 انواع بن جاتی۔ تو ایمان جو ہے وہ اعتقادات القلوب کا نام ہے، اسلام اعمال الجوارح ہیں، یعنی ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے۔ اصل میں ایمان آگے گفتگو آئے گی اس میں انشاءاللہ بعد ازاں، تصدیق سے عبارت ہے۔ اصل ایمان کی تصدیق ہے۔ تصدیق ایک عمل قلب ہے، یہ فعل قلب ہے۔ جب ہم ایمان پر گفتگو کریں گے تو میں اس وقت اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ اعضاء کا عمل اور فعل نہیں ہے، تصدیق دل کا فعل ہے، دل کا عمل ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار، یہ اس تصدیق کو ظاہر کرنے اور شرعی احکام میں ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر تصدیق دل میں رہے اور زبان کے اقرار میں نہ بدلے تو تصدیق کا پتہ نہیں چلتا اور اس پر مسلمان ہونے کا حکم صادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ اس تصدیق کا اظہار ہو۔ اظہار پھر عام اقرار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم ان ائمہ کے اور اس مکتب فکر کے موضوع کی طرف نہیں جاتے جنہوں نے پھر اعمال کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یہ ایک طویل زمانہ صدیوں تک بحثیں رہیں کہ ایمان صرف اقرار اور تصدیق ہی کا نام نہیں، اعمال کا بھی نام ہے۔ مگر اہل سنت میں ماتوریدیہ میں ایمان کی تعریف تصدیق اور اقرار کافی، اور اعمال اس کے لیے پھر متممات ہیں، واجبات ہیں، لازمی شرائط ہیں۔ اس کے بغیر ایمان ناقص رہ جاتا ہے مگر اصلاً ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہر صورت ایمان اعتقاد ہے، قلب کا عمل۔ اور جب جواب دیا اسلام کا تو حضور علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں اعمال الجوارح کا ذکر فرما دیا۔ وہ اعمال جو انسان اپنے اعضاء سے، بدن سے انجام دیتا ہے، وہ اسلام کے تابع آ گئے۔ پھر جب احسان کا سوال ہوا تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا جیسے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ معاملات قلوب ہو گئے، اس میں مراقبہ کا مرتبہ، مشاہدہ کا مرتبہ، اور علی حاذ القیاس قلب کے معاملات سے احسان متعین ہوا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ ایمان معاملات قلوب سے متعلق ہوا تو وہ علم التوحید بنا،
وہ علم جو معاملات قلوب یعنی ان چیزوں سے، اعتقاد سے، تصدیق سے، ایمان سے بحث کرتا ہے، وہ علم التوحید بنا۔ اسی کو علم العقائد کا نام دیا گیا، اسی کو علم اصول الدین کا نام دیا گیا۔ یہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اسلام جو انسانی ظاہری اعضاء کے اعمال کو اور ان کے احکام اور ان کے آداب اور ان کی شرائط اور ان کے لوازمات کو بیان کرتا ہے، وہ جب علم میں بدلا یہ موضوع تو وہ علم الفقہ بنا۔ اور معاملات قلوب کہ دلوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسے ہو، جب یہ چیز آئی تو اس کو تصوف کو، جب یہ علم بنا تو اس رقم کیا گیا، لکھا گیا اور پریکٹس میں لایا گیا اور اس کی تفصیلات وضع کی گئیں تو یہ علم التصوف قرار پایا۔ لہٰذا یہ تینوں علوم جو اساس ہیں، بنیاد ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے جو متفق علیہ ہے، اس سے صحیح بخاری میں جو مروی ہے اس میں ایمان کا سوال پہلے ہے، اسلام کا بعد میں، احسان کا آخر میں۔ صحیح مسلم میں 2 طریق پر آئی ہے، ایمان پھر اسلام اور پھر احسان کا سوال۔ اور ایک روایت میں امام مسلم میں پہلے اسلام کا سوال، پھر ایمان اور پھر احسان، اس طریق سے بھی روایت کیا، اس ترتیب کے ساتھ۔ اب یہ جو چیز بیان کی، اس لیے امام غزالی اپنی کتاب المستصفیٰ میں بیان کرتے ہیں، اور یہ المستصفیٰ یہ امام ابو حامد الغزالی نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں لکھی ہے۔ یہ ان کتب میں سے احیاء علوم الدین کی طرح جو اواخر عمر میں لکھی گئیں۔ اس لیے وہ علم اصول الدین کو علم کلی کا نام دیتے ہیں۔ تمام علوم دینیہ میں علم اصول الدین کو العلم الکلی کا نام دیتے ہیں امام غزالی۔ اور وہ لکھتے ہیں العلم الکلی من العلوم الدینیۃ هو الکلام، یعنی علم اصول الدین۔ اب میں آگے بتا دیتا ہوں کہ اس کو علم کلام کا نام دیا انہوں نے، الکلام یعنی علم اصول الدین۔ تو دراصل یہ مختلف عنوانات ہیں، مگر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ علم اصول الدین ہے یا علم العقیدہ ہے یا علم العقائد ہے۔ اس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کلی ہے، اور پھر لکھتے ہیں وقال سائر العلوم من الفقہ و اصولہ والحدیث والتفسیر علوم جزئیۃ۔ باقی تمام علوم کو علوم جزئیہ کہتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے علم جزئی ہونے کا کہ وہ ایک ایک دین کے ایک ایک جز کو ڈیل کرتے ہیں۔ تفسیر ہے یا علم اصول تفسیر ہے تو وہ قرآن مجید کی تفسیر اور شرح اور اس کے معانی کے بیان کو ڈیل کرتا ہے۔ حدیث ہے تو حدیث نبوی کی روایت کو اور پھر اس کی تحقیق کو، اس کی سند کو اور ان کے معانی کو بیان کرتا ہے۔ فقہ ہے تو وہ احکام کو بیان کرتا ہے یہ علم، اور پھر اس کے اصول کو بیان کرتا ہے۔ الحاصل کیا، جتنے بھی علوم دینیہ ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے علوم جزئیہ ہیں، یعنی دین کے ایک ایک جز کو ڈیل کرتے ہیں، مگر جو علم اصول الدین ہے یہ علم کلی ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن بھی آئے گا، اس کے اندر حدیث بھی آئے گی، اس کے اندر فقہ بھی آئے گی، اور تمام جو اساسی علوم ہیں دین کے انہی سے علم اصول الدین تشکیل پائے گا۔ ان ساروں کے امتزاج سے، ساروں کے اجتماع سے، ان ساروں کو جمع کرنے سے علم اصول الدین بنتا ہے۔ یہ ایک جز سے وجود میں نہیں آتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم الفقہ بھی تو قرآن اور سنت سے اخذ کرتے ہیں، ہاں، مگر وہ پھر اس کے استدلال کے لیے، اس کے اثبات کے لیے کتاب و سنت کی بنیاد اس سے اخذ کرتے ہیں، اس سے ماخوذ ہے۔ مگر ہر صورت ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم اصول الدین ہے یہ تمام علوم کے جو مبادی ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، ان ساروں پر متکفل ہے۔
وہ لکھتے ہیں، ان کا جملہ سناتا ہوں، وہ لکھتے ہیں فَإِذَا الْكَلَامُ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِإِثْبَاتِ مَبَادِئِ الْعُلُومِ الدِّینِیَّةِ كُلِّهَا، تمام جو علوم دینیہ ہیں ان کے مبادی کی کفالت کرتا ہے علم اصول الدین، کفالت بھی کرتا ہے، ان کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ اس علم کو مختلف نام دیے گئے اصولی طور پر، تو یہ علم اصول الدین، مگر سب سے پہلے اس پر جنہوں نے گفتگو کی، جنہوں نے لکھا اور بیان کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے اس علم اصول الدین کو نام دیا الفقہ الاکبر کا، یعنی یوں تو فقہ کے احکام انہوں نے رقم کروائے اپنے تلامذہ کو اور الفقہ الحنفی وجود میں آئی، لیکن جو رسالہ یا چند رسائل آپ نے لکھے عقیدہ پر، اصول الدین پر، اس کو نام دیا الفقہ الاکبر۔ فقہ کا معنی ہے گہری سمجھ، تو یعنی دین کی گہری اور اعلیٰ اور وسیع تر سمجھ، یہ علم اصول الدین تھا، تو اس کو الفقہ الاکبر کا نام دیا۔ اور یہ رسالہ پھر آپ کی طرف منسوب ہے، معروف ہے، اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، وہ کہا کہ الفقہ فی الدین افضل من الفقہ فی العلم، یعنی دین کے اندر دین کی فقہ وہ علم کی فقہ سے افضل ہے، کہ فرماتے ہیں لأن الفقہ فی الدین اصل والفقہ فی العلم فرع وفضل الاصل علی الفرع معلوم۔ دین کی اصل، چونکہ احادیث نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی ذکر فرمایا تفقہ فی الدین کی بات کی، اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے، تو فقہ الدین یا الفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ اس سے امام اعظم نے اس اصول کو، تصور کو اخذ کیا۔ بہت سی حدیث ہیں، یہ بخاری اور مسلم میں اور تمام کتب میں۔ اب اسی کو پہلے زمانوں میں علم التوحید کے عنوان سے بھی کتابیں لکھی گئیں۔ امام ابو منصور الماتوریدی نے کتاب التوحید لکھی اسی عنوان سے، التوحید کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں۔ اور پہلے زمانے میں جب یہ کتابیں اوائل صدیوں میں لکھی گئیں اس علم اصول الدین پر اور علم العقائد پر یا علم العقیدہ پر، تو التوحید کا لفظ بھی استعمال کرتے۔ امام ابو المعین النصفی نے جب لکھی تو تبصرۃ الادلہ، توحید کے دلائل پر تبصرہ، تو توحید کے دلائل انہوں نے دلائل التوحید گویا اس پر تبصرہ، اس کتاب کو عنوان دیا۔ اسی زمانے میں الشریعہ کے عنوان سے بھی کتابیں لکھی جاتی، اور مضمون ان کا چونکہ یہ علم کلی ہے تو بہت ساری اصطلاحات اس کو دی گئیں، بہت سے عنوانات دیے گئے۔ تو امام آجری نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا کتاب الشریعہ، تو گویا یہ ہے اس علم کو ڈیل کر رہے ہیں مگر الشریعہ اس کا نام رکھا، گویا یہ ساری شریعہ کو حاوی ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سے مسائل شریعت کے جو احکام سے اور فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ حدیث اور اصول سے اور تفسیر سے ان کو نہیں لیا، صرف عقائد کو لیا ہے، اصول الدین کو، تو کتاب الشریعہ کا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوائل زمانوں میں علماء کے ذہن میں تصور کیا تھا اس علم کے بارے میں، اس کو محیط علم سمجھتے، کلی سمجھتے۔ اچھا، پھر بہت سے ائمہ نے کتابیں لکھی السنہ، یعنی التوحید بھی اس علم کو نام دیا، علم التوحید، اور علم الشریعہ بھی نام دیا، السنہ بھی اس کو نام دیا۔ ابن ابی حاتم نے لکھی السنہ، پوری کتاب احادیث نبوی سے اس بات کیا ہے ہر چیز کا، مگر موضوع اس کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں اور بعد کی صدیوں تک کچھ علماء نے عقائد کے لفظ کو بھی استعمال کیا اس کے لیے، تو یہ علم العقائد کا نام بھی اس کو دیا گیا، علم العقائد، اس لیے کہ یہ علم جو ہے بنیادی طور پہ عقائد دینیہ کا تکفل کرتا ہے،
اور اس کو عقائد دینیہ کو دلائل کے ساتھ ان کا اثبات کرتا ہے، تو علم العقائد کا نام بھی دیا۔ امام لالکائی نے کتاب لکھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، انہوں نے اعتقاد اہل سنہ اعتقاد کا نام دیا۔ پھر امام بہقی نے کتاب لکھی اسی علم العقیدہ پر، اس کو اعتقاد کا نام دیا، اسماء و صفات الہیہ کے حوالے سے، مگر الاعتقاد کا نام دیا۔ یہ ساری مثالیں میں نے اس لیے دی کہ ابتدائی 5-6 صدیوں تک جتنی کتب اور رسائل لکھے گئے اس علم اصول الدین پر، پھر بعد میں اصول الدین کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں، علم الاصول کے نام سے بھی لکھی گئیں، پھر اصول الدین کے نام سے بھی کتابیں لکھی۔ تو میں کتابوں کے دراصل نام نہیں لے رہا، ورنہ وہ فہرست طویل ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا جو موضوع ہے اور عنوان ہے اس کی وسعت سمجھائی، صرف اس نقطے کو کہ مختلف ائمہ اور علماء وہ مختلف نام استعمال کرتے رہے ہیں اسی ایک ہی مضمون کے لیے۔ تو اصول الدین کے اوپر بھی اسی عنوان سے کتابیں آئیں، اور اسی ہی علم العقائد کو اور علم اصول الدین کو علم الکلام کا بھی نام دیا گیا، اور اس کو شہرت ہو گئی۔ وہ زمانہ ابتدائی صدیوں کا چونکہ بحث و تمیز کا زمانہ تھا، معتزلہ تھے، ان کا دور تھا، غلبہ تھا، پھر ان کے اعتراضات تھے، پھر ان کے دور کا رد تھا، اور کثرت سے کلام ہوتا تھا صفات الہیہ پر، تو اس کو علم الکلام کا بھی نام دے دیا گیا۔ اور علم الکلام ہمارے ہاں یعنی متکلمین کے طریقے پر یہ نام سارے ناموں پر غلبہ پا گیا۔ علم العقائد کی میں نے بات کی تو امام طحاوی نے رسالہ جو لکھا عقیدہ طحاویہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی عقیدہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح امام نصفی نے لکھا تو العقیدہ النصفیہ، اور عقائد نصفی کے نام سے بھی معروف ہوا ان کا رسالہ، جس کی شروع ہیں شرح عقائد نصفی، شرح عقائد نصفی، یا پھر یہ جو عام پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام آپ نے دیکھا کہ اڈاپٹ کیے گئے، اور ان ایک ہی علم کے اوپر کتابوں کے نام نہیں ہیں الگ، کتابیں تو ہزار لکھی جاتی ہیں ایک موضوع پر، اور ہر مصنف اپنی کتاب کا نام جدا رکھتا ہے۔ کتاب کے نام کی بات نہیں ہو رہی، موضوع کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے مثلا قاضی ابو اسحاق الصفار کی، البخاری الحنفی ہیں، تلخیص الادلہ، تو ان کی بھی قواعد التوحید، تو انہوں نے التوحید کا نام رکھا توحید کے نام سے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا امام ابو منصور الماتریدی، تو انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھا الرسالہ فی العقیدہ۔ یعنی یہ سب نام میں کوٹ کر رہا ہوں استعمال کیے گئے عنوانات اور اصطلاحات۔ الرسالہ الماتریدیہ کے نام سے وہ معروف ہوا، مگر وہ رسالہ فی العقیدہ کے نام سے انہوں نے لکھا۔ یہ امام ابو منصور الماتریدی ہیں، جن کے نام کی وجہ سے ہمارے ہاں احناف جو ہیں وہ اہل سنت کی جو تعبیر کرتے ہیں تو وہ پھر الماتریدیہ کے نام سے معروف ہوتے ہیں۔ یہ 238 میں پیدا ہوئے اور 333 میں وفات ہے۔ امام بخاری کے زملاء میں سے ہیں دونوں، امام بخاری بھی اور امام ابو منصور الماتریدی امام محمد بن مقاتل الرازی کے شاگرد ہیں، دونوں زملاء ہیں، یعنی ان کے کئی جگہوں پر شیوخ مشترک ہیں امام بخاری کے اور امام الماتریدی کے۔ انہی کے زمانے میں پھر یہ امام ابو الحسن الاشعری بھی ہوئے ہیں، الابانہ کتاب کے مصنف، جو 260 میں پیدا ہوئے اور 324 میں۔ ان کی پیدائش تھوڑی امام ماتریدی سے بعد کی ہے، تو وہ ایک زمانہ ہے۔ اور امام نصفی کا میں نے بتا دیا العقائد النصفیہ کے نام سے پھر وہ ان کے رسائل آئے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یہ سارے نام مستعمل ہیں، متداول رہے، اور اب ان تمام ناموں کو علم اصول الدین کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دین کے پورے اصول ہیں، الفقہ الاکبر کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے،
اور علم التوحید کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، علم العقائد کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، الشریعہ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، السنہ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ یہ اس کی سبب یہ بنی، مین دو سبب ہیں معروف، لکھنے والے تو کئی اسباب بھی بیان کر دیتے ہیں 3-4، مگر مین دو سبب ہیں۔ یہی زمانہ جو اوائل صدیوں کا تھا، جس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور ادھر معتزلہ کا دور، تو اللہ پاک کی کتاب قرآن پر کہ کلام اللہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس پر بحث چل پڑی۔ کلام اللہ، اور بڑا نزاع شدت کا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، ازلی ہے، قائم بذات ہی ہے، قائم بذات ہی تعالیٰ، اور ازلی ہے، یا یہ مخلوق ہے، حادث ہے، یہ بحث چلی۔ تو چونکہ قرآن مجید کو کلام الہی کہتے ہیں، کلام، تو جو بات کرتا تو کہتا یہ مسئلہ کلام میں یہ بات ہو رہی ہے، اور کلام سے مراد کلام اللہ ہوتا تھا۔ کلام اللہ یعنی قرآن کو یہ حادث کہتا ہے، یہ قدیم کہتا ہے، یہ ازلی کہتا ہے، یہ مخلوق کہتا ہے، وہ غیر مخلوق۔ تو یہ کلام الہی پر بات ہوتی تھی، اور یہ پوری دنیا میں اس زمانے میں یہی چیز علم کا اور بحثوں کا اور مناظروں کا اور فتووں کا مرکز و محور بن گیا۔ ایسا مزاج علم کی تاریخ میں رہا ہے کہ بعض اوقات ایک موضوع یا ایک سبجیکٹ یا ایک فتویٰ یا ایک رائے کسی موضوع پر اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ سارے علم کے باقی موضوعات اہمیت کے اعتبار سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہی مرکز و محور بن جاتا ہے، چھا جاتا ہے تمام موضوعات پر۔ ہمارے ہاں بھی ایسے، یعنی یہ تو اب لا علمی کا دور ہے، تو ایسے مزاج آج بھی آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں کہ ایک چیز کو پکڑ کے وہ سارا مدار اس پر کر دیا جاتا ہے، دین کا، مسلک کا، عقیدہ کا، ہر چیز نظر انداز ہو جاتی۔ تو اس طور پہ اس مسئلے کو اتنا، اور وہ یہ مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، تو کلام الہی پر چونکہ گفتگو ہوتی تھی، لہٰذا اس پر جو بحث ہوتی تھی پھر دلائل دیے جاتے تھے، منطق کے دلائل، فلسفے کے دلائل، علم کلام کے دلائل۔ تو وہ پھر اس سے علم کلام کی اصطلاح نکلی کہ جتنے دلائل، اعتراضات، ان کا رد شبہات، اپنے موقف کا اثبات، مخالف کے دلائل کا رد، یہ ساری جو گفتگو ہوتی، تو یہ علم کلام، چونکہ کلام الہی موضوع تھا، تو اس کی وجہ سے اس پورے بحث کے مواد اور موضوع کو بھی علم الکلام کا نام دے دیا گیا۔ تو علم الکلام اس نسبت اور اضافت سے بنا۔ ایک سبب معروف یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی دور میں جب بحث ہوتی تھی، خواہ قرآن مجید کے کلام الہی کے حادث یا غیر مخلوق ہونے پر، یا ایمان کے موضوع پر، ایمان کم ہو سکتا ہے، نقص اس میں نقصان ہوتا ہے، یا زیادہ ہوتی ہے زیادتی یا کمی یا نہیں، اور ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، یا اعمال بھی ایمان میں ہیں، جس طرح کے بہت سے اللہ پاک کی صفات الہیہ پر، تو طرح طرح کے پھر مختلف نقطہ نظر آئے، معطلہ آئے، یعنی معتزلہ آئے، انہوں نے صفات باری تعالیٰ پر گفتگو کی، کوئی تشبیہ کی گفتگو بعضوں نے کی، بعضوں نے تعطیل کی گفتگو کی، عقیدہ اہل سنت میں تنزیہ کی گفتگو تھی، تفویض کا موضوع آیا، تعویل کا آیا کہ صفات الہیہ کی تعبیر کس طرح کی جائے، آیات متشابہات کی۔ تو کئیوں نے بنیادی طور پہ تنزیہ کا عقیدہ تھا، تنزیہ کے ساتھ کئیوں نے اس کو تعویل کے طور پہ لیا، کئیوں نے تفویض کے طور پہ لیا، کئیوں نے تشبیہ کے طور پہ لیا، کئیوں نے تجسیم کے طور پہ لیا، کئیوں نے تمثیل، الغرض یہ طرح طرح کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ جدا تعبیرات بنتی گئیں۔ ہر جگہ جب بحثیں ہوتی تھیں، یہ سب توحید کے موضوع میں تھی، جب بحثیں ہوتی تو وہ کہتے کلام فی قضا، کلام فی قضا، کلام فی قضا، کلامہ فی قضا، کلامہ فی قضا، کلامنا فی قضا، جیسے فقہ کی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں قولنا ھذا، قولنا ھذا، قولہم ھذا، اس طرح کہتے کلامہم ھذا، کلامنا ھذا۔ تو یہ ہمارا قول یہ ہے، ہماری گفتگو یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، ہماری تحقیق یہ ہے۔ تو اس لفظ، اس پورے معنی کے اظہار کے لیے کلام کا لفظ استعمال کرتے، سو علم الکلام اس کا نام ہو گیا۔
بس علم الکلام کی جو لفظ ہے یہ اس کی صرف نسبت اس طرح کی جو یعنی گفتگو اور بحث کا جو مدار تھا اس کی وجہ سے یہ اضافی ایک نسبت ہے۔ تو اصل جو چیز ہے بنیادی توجہ طلب ہمارا وہ موضوع ہے علم اصول الدین۔ اب ہم اس کی جس کو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس کو توحید علم التوحید بھی کہتے ہیں۔ اب جب علم التوحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف توحید باری تعالیٰ سے یہ بحث کرتا ہے علم، نہیں، اس میں الہیات بھی الوہیات بھی آتی ہیں، نبوات بھی آتی ہیں، اخرویات بھی آتی ہیں، تمام چیزیں آتی ہیں۔ یعنی علم العقائد کے لیے پورا احاطہ کر دیا علم التوحید کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کو السنہ کے نام سے بھی لکھ دیا، اس کو الشریعہ کے نام سے بھی لکھ دیا۔ یہ پورے عقائد کے جمی موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تو قدیم اصطلاح ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ عقائد کی اصطلاح علم العقائد کی زیادہ غالب آتی چلی گئی۔ تو اب اس لیے جب ہم اس کو کہیں گے علم اصول الدین تو یہ لقب تحقیقاً ہے، یعنی مبنی بر حقیقت ہے، اس کا تحقیقی لقب علم اصول الدین ہوگا اس موضوع کا، اور مجازی لقب جو ہے وہ علم التوحید ہوگا۔ وہ اس لیے کہ دین کے تمام اصول پر بحث کی جاتی ہے، دین کے تمام اصول پر، یہ نہیں کہ صرف توحید کے موضوع پر۔ تو اصول الدین یہ چونکہ اس میں شمول ہے اور اس میں جمع ہے یہ تمام موضوعات کا، اس لیے یہ حقیقی اور تحقیقی لفظ ہے، اصطلاح ہے اصول الدین۔ اور علم التوحید جب کہتے ہیں تو توحید سنتے ہی سامع کے ذہن میں ایک موضوع ذات و صفات باری تعالیٰ اور افعال باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ، ذہن اس طرف جاتا ہے، اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اس طرف ذہن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پورے علم العقائد کو، علم اصول الدین کو جب علم التوحید کا نام دیتے ہیں تو یہ اطلاق مجازی ہے، یعنی ایک جز ہے توحید اس کا، تو جز کی وجہ سے یہ تسمیت الکل کر دیا ہے، یعنی تسمیت الکل باسم جزء ہی، اس کے ایک جز کے باعث اس کل کو نام دے دیا گیا ہے علم التوحید۔ مگر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اہم ترین موضوع، اہم ترین یہ ہے اصول الدین۔ اور جب اس کو علم الکلام کہتے ہیں اصطلاحاً تو یہ سمجھیں تغلیباً ہے، یعنی علم اصول الدین تحقیقاً، علم التوحید مجازاً اور تغلیباً، مجازاً اور تغلیباً، جز کو کل کا نام دے دیا گیا، اور غالب چونکہ سب سے اہم ترین موضوع یہ ہے، اور باقی موضوعات بھی توحید کے متعلقات میں ہیں، توحید کے متعلقات میں۔ تو گویا توحید غالب ہے اپنی معنویت کے اعتبار سے، اپنے مضمون کی وسعت کے اعتبار سے، اور اپنے تعلقات کے اعتبار سے۔ ہر موضوع، رسالت کا موضوع سے بھی توحید کا تعلق ہے، آخرت کے موضوع سے بھی توحید کا تعلق ہے، قضاء و قدر کے موضوع سے بھی توحید کا تعلق ہے۔ یعنی جس موضوع پر بھی جائیں گے تو اس میں توحید متعلق ہے کہ اللہ کی ذات سے یا اس کے اسماء سے یا اس کی صفات سے یا اس کے افعال سے کوئی چیز خالی اور لا تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے مجازاً اور تغلیباً علم التوحید اس کو نام دیں گے۔ مجازاً بہی وجہ کہ اصل میں جز ہے اور جز کو کل کا نام دے دیا، اور تغلیباً یہ کہ یہ غالب ہے اپنے معنویت میں اور اپنی تاثیر میں اور اپنے رسوخ میں اور اپنے تعلق میں۔ اور جب علم الکلام کہتے ہیں وہ اصطلاحاً ہے، جیسے اصطلاح بن گئی، ایک عام متداول ہو گئی، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تو یہ کہا جاتا تھا جب بھی کوئی مسائل میں نے آپ کو بتا دی الکلام فی قضا، تو بس اس طرح جب بھی کوئی ہوتے تو وہ اپنے خصوم کا رد ہوتا، کسی قول کو قبول کیا جاتا، جو قوت کا بیان ہوتا کلام میں، شرعیات میں، کسی بھی موضوع میں، تو اس کو کلام کا لفظ عام طور پہ استعمال کرتے۔ اب ہم یہ اس کا جو اصطلاح ہے یا معنی ہے اس کو بیان کر کے اب آ جاتے ہیں براہ راست، چونکہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں توحید سے۔ یہ میں نے علم التوحید کا جو اصطلاح ہے
اور اس کی دیگر اصطلاحات کے ساتھ تعلق وہ سمجھایا۔ ہم اصطلاح سے شروع کریں گے کہ علم التوحید کی اصطلاح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اب اس کی مختلف معنی مفہوم ایک ہی ہے، مگر مختلف علماء نے، ائمہ نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے۔ امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں اس کی ایک تعریف نقل کی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں قد سئل ابو علی البوشنجی، امام ابو القاسم القشیری نے لکھا کہ امام ابو علی البوشنجی، ان سے پوچھا گیا عن التوحید، توحید کے بارے میں کہ کیا ہے۔ فقال، اب امام ابو علی البوشنجی کا قول میں پڑھ رہا ہوں جو امام ابو القاسم القشیری نے نقل کیا۔ فقال اثبات ذات غیر مشبہۃ بالذوات ولا معطلۃ عن الصفات، یہ توحید ہے۔ اثبات ذات یعنی اللہ کی ذات اقدس کو ثابت کرنا، غیر مشبہۃ بالذوات، اور اس طرح ثابت کرنا کہ جو باقی ذوات ہیں، باقی وجود ہیں اور باقی ذاتیں ہیں دنیا میں، اور اس باقی سے مراد بقایا تو کل مخلوق ہے، ان ذوات میں سے کسی کی تشبیہ نہ ہو، کوئی اس جیسی نہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات مخلوق کی ذوات کی طرح نہ لگے، نہ اس میں تشبیہ ہو، نہ اس میں تمثیل ہو، نہ وہ ذات یا مخلوقات کی ذات اللہ کی ذات کی نظیر ہو، نہ عدیل ہو، نہ مثیل ہو۔ تو تشبیہ کی مکمل طور پہ نفی کرتے ہوئے باقی تمام ذوات سے اللہ کی ذات کو ثابت کرنا، ولا معطلۃ عن الصفات، اور جب تشبیہ کی نفی کریں تو نفی کرتے ہوئے ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ پاک کی اپنی صفات معطل ہو جائیں، صفات بھی ثابت رہیں۔ اب اس پر آج میں صفات اور افعال پر گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف ابھی تعریف پر میں ترتیب سے چلوں گا، جب ان کی باری آئے گی پھر ہر چیز کا جواب اپنے اپنے وقت پر دوں گا، تفصیل کروں گا، تاکہ خلط ملط نہ ہو بحث۔ تو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور دیکھنے میں اس کی صرف سمع ہے، اللہ کا سننا ہے، اس کی بصر ہے، اس کا کلام ہے، اس کی حیات ہے، اس کا علم ہے، اس کا ارادہ ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ شہید ہے، وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حی ہے۔ تو اب وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اور انسانوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اور باقی مخلوقات جنات کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، زندہ ہیں۔ اب یہ جو صفات ہیں مخلوقات میں بھی، اور اسی طرح کی صفات، عنوان جب انسان سنتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، تو کئی لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے ان صفات کی اصل نفی کر دی، افعال الہیہ کی نفی کر دی، اور تعویل کر کے ایک ایسا معنی پہنا دیا جو مراد قرآن نہیں تھا، اور دراصل اس سے اللہ رب العزت کی صفات کی نفی ہو گئی، ایسی تعویل کر دی۔ تو فرمایا توحید یہ ہے کہ صفات الہیہ اور افعال الہیہ کی بھی نفی نہ ہو اور وہ بھی معطل نہ ہو، اور ذات جو ہے وہ چیزیں ثابت ہوں، ذات کے ساتھ صفات بھی ثابت ہوں، مگر صفات کے ثابت ہوتے کرتے ہوئے وہ صفات کے اس بات میں ثابت کرتے ہوئے اللہ کی ذات مخلوقات کی ذات کے ساتھ مشابہ اور ان جیسی نہ لگے۔ ایسا تصور نہ ابھرے کہ انسان اللہ کی طرح ہیں یا اللہ معاذ اللہ مخلوقات کی طرح ہے، تو اس میں تشبیہ بھی نہ لگے، سملیرٹی بھی نہ لگے، اور اس میں نفی بھی نہ ہو، نگیشن بھی نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے ایک تعریف کی۔ آگے ان چیزوں پر آئیں گے، میں نے اختصار سے اتنا کر دیا، تشبیہ کیا ہے، تعطیل کیا ہے، ان پر آگے آئیں گے۔ اس وقت میں نے صرف یہ بیان کرنا چاہا کہ تعریف جو التوحید کی گئی وہ ہمارے ہاں مختلف ائمہ اور بزرگوں نے کیا لکھی۔ اب ایک اور چیز ہے بڑی اہم، یہ جو تعریف ہے علم التوحید کی، اس کے بھی دو
انداز ہیں، ایک تو توحید کی تعریف بطور فن کے، اور ایک اس کی تعریف شرعی. یہ بڑی اہم چیز ہے. شرعی تعریف جو امام ابو علی البوشنجی کے حوالے سے امام ابو القاسم القشیری نے لکھی، یہ تعریف شرعی ہے توحید کی. اور توحید جب بولا جاتا ہے لفظ تو علم التوحید بھی مراد لیا جاتا ہے، علم العقائد اور علم اصول الدین. تو چونکہ اس کو بھی التوحید یا علم التوحید کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کی ایک فنی تعریف بھی ہے. ہم اس وقت فنی تعریف کو میں بیان کر دیتا ہوں، مگر ہماری بحث اس وقت صرف شرعی تعریف کے ساتھ ہے. فنی تعریف کے حوالے سے گفتگو آگے گزر چکی ہے جو میں نے کر دی. تو فنی تعریف میں کہتے ہیں التوحید یعنی علم التوحید علم یبحث فیہ عن العقائد الدینیہ المقتصبۃ من الادلۃ الیقینیہ. یہ عام تعریف ہے جو اکثر کتب میں آپ کو ملے گی متون میں. علم یعنی التوحید یا علم التوحید ہوا علم یبحث فیہ عن العقائد الدینیہ. یہ جو پہلے میں نے آپ کو مختلف اصطلاحات بتائیں کہ اس کو یہ ساری اصطلاحات اس ایک علم کو دی گئیں، وہ تعریف میں بند کر دی گئی کہ وہ علم جس میں تمام عقائد دینیہ سے بحث کی جاتی ہے. اور وہ عقائد دینیہ کیا ہیں؟ المقتصبۃ من الادلۃ الیقینیہ، وہ دلائل دینیہ جو یقینی دلائل سے مکتسب ہوں، یعنی یقینی دلائل سے اخذ کیے گئے ہوں. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ علم العقائد اور علم توحید اور علم عقیدہ وہ ظنی دلائل سے ثابت نہیں ہوتا، ان کے لیے دلائل کا یقینی ہونا لازمی ہے. وہ اس کی تعریف سے ہی خارج ہو جاتا ہے. ظنی دلائل سے ثابت ہونے والی چیزیں عقیدہ نہیں ہوتی. یہاں پر عقیدہ اور نقطہ نظر میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. ہم ظنی دلائل سے، اور بلکہ بعض اوقات ایسے دلائل بھی، یہ میں یعنی جو ہمارا ماڈل ہے پاکستانی اور انڈین ماڈل، پاکستانی ماڈل انڈین ماڈل، ہمارے ہاں عقیدے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم ایسی چیزوں سے ثابت ہونے والی بات کو عقیدہ کہہ دیتے ہیں کہ جو دلائل میں ہی جن کا وجود نہیں ہوتا، اور شرعاً اور علماً ان کو دلائل میں بھی داخل نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک ہے دلائل یقینیہ، یہ دلائل قطعیہ ہیں. دوسرے دلائل ظنیہ ہیں. یہ آگے بحث آ جائے گی. میں نے جیسے بتایا کہ میں اصطلاحات سمجھانے کے لیے کوٹ کر دوں گا، مگر ہر ایک کی تفصیل اس وقت پہ نہیں جاؤں گا، چونکہ چلتے چلتے ان سیریز میں آگے وہ ابحاث خود آ جائیں گی. اتنی بات چونکہ علماء ہیں، اساتذہ طلباء، پتہ ہے کہ علم ظنی کس سے حاصل ہوتا ہے اور علم یقینی کس سے حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی دلالات لفظیہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور احادیث کے جو اسناد ہیں اور ان کی جو تواتر اور مشہور اور غریب اور مستفیض اور اخبار احاد اور متواتر، ان کے فرق سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس پر بحثیں ہیں. علم یقینی کیسے ثابت ہوتا ہے اور علم ظنی کیسے ہوتا ہے. اور جو دلالات ہیں، علم الدلالات، الفاظ قرآنی کے نصوص کی جو دلالات ہیں، نص ہے، اقتضاء ہے، اشارہ ہے، دلالت ہے، پھر دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے، پھر دلالت کے ساتھ اس کا ثبوت قطعی ہے یا ظنی ہے، ان کو ملاتے ہیں. تو اس سے علماء کو معلوم ہے کہ کس سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے اور کس سے علم یقینی. تعریف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دلائل یقینیہ کو بھی ہم نے ایک طرف رکھ دیا، دلائل ظنیہ کو بھی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، اور ان چیزوں پر ہم نے عقائد کا مدار کرنے کی عادت بنا لی ہے جو نہ دلائل یقینی میں آتے ہیں نہ دلائل ظنی میں آتے ہیں. یعنی علمی طور پہ ان کا مرتبہ دلائل میں ہی نہیں ہے، ان کو ہم نے عقائد بنا دیا. تو مثلاً کسی استاذ کا قول ہے، کسی شیخ کا قول ہے، کسی بڑے عالم کا قول ہے، بڑے مفتی کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے،
تو وہ قول اگر دلائل شرعیہ نہیں ہیں تو اسے آپ عقائد دینیہ کا حصہ نہیں بنا سکتے، اور اگر دلائل ہیں اور وہ ظنی ہیں تب بھی عقائد دینیہ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں پھر آپ کی ترجیحات الگ چیز ہیں، آداب میں آ سکتے ہیں، ترجیحات میں آ سکتے ہیں، آپ کے معمولات میں آ سکتے ہیں، مباحات میں آ سکتے ہیں، ممکن ہے وہ منع نہ ہو، حرام نہ ہو، گناہ نہ ہو، یعنی یہ درجے ہیں۔ تو درجہ بندی کے بغیر علم صحیح کا وجود نہیں آتا۔ تو یاد رکھ لیں کہ تعریف میں ہر امام نے شرط مقرر کر دی کہ وہ عقائد دینیہ جو ادلہ یقینیہ سے مستنبط اور مستخرج اور مکتسب ہوں، اس علم کو علم العقائد کا نام دیتے ہیں، یہ علم اصول الدین کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی پہلی۔ اب اسی طرح جس کی بھی آپ جو تعریف اٹھائیں گے، جہاں بھی اب ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے علم التوحید کی، اور وہ یہ علم التوحید کی یا علم العقیدہ کی یا علم اصول الدین کی، یہ ساری چیزیں تو مقصود عقیدہ آ گیا، العقیدہ۔ تو اس کی حد یہ بیان کی گئی ہے، حد ہو تعریف کے لیے ہوا علم، اب یہ دوسری تعریف دے رہا ہوں، یقتدر بہی علی اثبات العقائد الدینیہ بإیراد الحجج و دفع الشبہات۔ یہ جو فنی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی نا، علم التوحید کی یا علم العقائد کی یا علم اصول الدین کی، اس میں بھی کہا کہ یہ وہ علم ہے جس سے آپ کو قدرت حاصل ہوتی ہے، مقتدر ہوتے ہیں عقائد دینیہ کو ثابت کرنے پہ، جس کے ذریعے عقائد دینیہ ثابت ہوتے ہیں بے ایراد الحجج، دلائل۔ اب جب حجہ کہا جاتا ہے، حجہ کی جمع، یہ دلیل یقینی کو کہا جاتا ہے۔ دلائل یقینیہ حجج ہوتی ہیں، یقینی دلیل جس سے علم یقینی نصیب ہو اس کو حجہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حجہ یعنی دلائل یقینیہ وارد کر کے اور تمام شبہات کو دفع کر کے۔ اب دیکھیے شبہات کو دفع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دلائل ایسے قطعی اور یقینی ہوں کہ اس کے معنی کے تعین میں کوئی شبہ نہ رہے، شبہ نہ رہے۔ یہاں ظن کے امکان کا خاتمہ کر دیا، ظن کا امکان نہ رہے۔ دفع الشبہات، اور جہاں بھی یاد رکھ لیں معنی میں احتمال آ جائے وہاں شبہات آ جاتے ہیں، جہاں معنی کے تعین میں احتمال آ جائے وہاں شبہات وارد ہوتے ہیں۔ تو دفع الشبہات کا مطلب دو لفظ جمع کیے گئے، اس کا مطلب یہ تمام شبہات کو دفع کر دینا، قطع کر دینا، قلع کما کر دینا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں احتمال، کئی معنی کا احتمال نہ رہے۔ اگر کئی معنی کا احتمال ہو تو وہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ فقہ کی بحث میں باتیں جاتی ہیں، علم الفقہ میں جاتی ہے یہ چیز کہ اس میں اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے۔ تو اس احتمالین کی وجہ سے کسی نے اس کو سنت لے لیا، کسی نے مستحب لے لیا، کسی نے اس کو احتمالات کی وجہ سے مکروہ قرار دے دیا، کسی نے حرام سمجھ لیا۔ تو مطلب ہے جہاں احتمال آتا ہے، کوئی اصح ہو گیا، کوئی صحیح ہو گیا، تو جب احتمال کئی معنی کے آ گئے وہ، اور جب اس طرف عقیدے کے باب میں جب احتمال آ جائے، تعویل آ جائے، احتمال آ جائے ایک سے زیادہ معنی کا، مرادوں کا، تو وہ قول قطعی نہیں رہتا، اور اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں رہتا، اور وہ دلیل اور حجت ظنی بن جاتی ہے، قطعی نہیں ہوتی۔ لہذا عقیدہ کے لیے اور علم العقیدہ کے لیے ضروری ہے کہ عقائد دینیہ کا اثبات دو طرح پر ہو۔ ایک حجج قطعیہ ہوں، یعنی دلائل یقینیہ ہوں، ادلہ یقینیہ، وہ ظنی نہ ہوں، اور دوسرا دفع الشبہات ہو، یعنی وہ جو قول جسے آپ عقیدہ بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر شبہات نہ ہو، احتمالات نہ ہو، ظن اور تخمین نہ ہو، یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے،
پھر جب شبہات آ جاتے ہیں تو کیا اہل علم پھر شبہ کو حقیقت بنا کے پھر دنگا فساد کرنے لگتے ہیں، احتمال کو علم یقینی بنا کر، قطعی بنا کر پھر اس کے اوپر لڑتے ہیں، اور دوسرے احتمال کی گنجائش ہی ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ احتمال کا معنی بھی یہ ہے کہ اس میں اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، اگر یہ معنی ہو تو حکم یہ ہوگا، اگر یہ معنی ہو تو حکم یہ ہوگا۔ احتمال کا مطلب ہی یہ ہے۔ جب شبہات وارد ہو گئے تو حجیت اور قطعیت نہ رہی، تو یہ اس کی یعنی تعریف آ گئی، یعنی عقیدہ علم التوحید کی یہ بنیادی تعریف ہو گئی ہے اس کی۔ یہ فنی تعریف میں نے آپ کو کہا، یہ توحید کی فنی تعریف ہوئی۔ اب اس کی شرعی تعریف کر لیتے ہیں اور اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی پھر اس توحید علم التوحید کے بیان کی سورہ اخلاص سے کروں گا۔ ابتدا پھر توحید کی وضاحت کی قرآن مجید سے کریں گے، الاخلاص، اور سورہ اخلاص کے ان مضامین کو ہم اپنے ان سیریز میں بیان کریں گے جو میں نے پہلے اپنی کتاب التوحید میں سورہ اخلاص کے تحت درج نہیں کیے، جو اس میں بحثیں کر چکا ہوں، وہ آپ کی کتاب آپ کے سامنے آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ انگلش میں اس کا ترجمہ بھی چھپ رہا ہے۔ جو چیزیں اس میں پہلے نہیں آئیں تو نئی جہتیں ساری کی ساری وہ اس بات توحید اور نفی شرک کی وہ اخلاص کے حوالے سے توحید کے باب میں کریں گے۔ آج اس کی شرعی تعریف فنی تعریف کے بعد میں وہ سامنے رکھ دوں۔ تو شرعی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ توحید جو شرعی تعریف ہے وہ افراد المعبود بالعبادہ ما اعتقاد وحدتہ ذاتاً و صفاتاً و افعالاً۔ توحید کی شرعی تعریف یہ ہے، اب وہ فنی نہ رہی، یعنی بطور علم نہیں لے رہے اب ہم۔ جب بطور علم لیا تو علم التوحید تھا، علم العقائد تھا، علم العقیدہ تھا، علم اصول الدین، وہ چیزیں سمجھا دی میں نے۔ اب شرعی طور پہ جب ہم توحید لیں گے تو اس کی شرعی تعریف یہ ہوگی کہ افراد المعبود بالعبادہ، جو معبود ہے اللہ رب العزت کی ذات، اس کو عبادت کے لیے فرد تسلیم کرنا، فرد سمجھنا اور فرد کی تصدیق کرنا، اس کے تنہا اکیلے یکتا ہونے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ اور یہ جو افراد المعبود بالعبادہ ہے، اس کا معنی ہے اے تخصیصہ، کہ اللہ رب العزت خاص ہے عبادت کے لیے، وَإِسْتِحْقَاقُهَا عَلَيْهِ، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے۔ جب افراد کا لفظ بولتے ہیں توحید میں افراد، تو اس کے معنی میں اللہ رب العزت کی جہت سے، باری تعالیٰ کی جہت سے تخصیص ہے کہ اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اور عبادت کی جہت سے یہ کہ وہ صرف اللہ کا استحقاق ہے۔ تو افراد المعبود بالعبادہ ایک، ما اعتقاد وحدت ہی، اس اعتقاد کے ساتھ اس کی وحدت کا اعتقاد کرنا۔ جب اگلی نشست میں ہم آئیں گے تو یہ جو لفظ وحدت آیا ہے اور افراد آیا ہے، پھر اس کو میں الگ اس کے فرق کو بیان کروں گا۔ وحدت کیا ہے، واحد کیا ہے، احد کیا ہے، واحدیت کیا ہے، احدیت کیا ہے، اور ان سب کا توحید سے تعلق کیا ہے۔ وحدت کا لفظ آپ پڑھتے سنتے ہیں، پھر الواحد بھی سنتے ہیں، الاحد بھی سنتے ہیں۔ تو وحدت کیا مرتبہ ہے، الواحد کا معنی کیا ہے، الاحد کا معنی کیا ہے، اور الواحد اور الاحد میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر سب گفتگو تفصیلات سے ہوگی۔ اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی وحدت کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کی ذات کے اعتبار سے بھی، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی، اور اس کے افعال کے بھی اعتبار سے بھی، وہ ذات میں بھی واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، اور افعال میں بھی واحد ہے۔ اور آج کی گفتگو کا آخری جو حصہ وہ یہ کہ اس میں توحید، یہ جو شرعی تعریف کی توحید اور توحد میں ایک فرق ہے۔
توحید میں اور توحد، توحید باب تفعیل ہے اور توحد باب تفعل ہے. تو یاد رکھ لیں دونوں کا جو توحید کا مصدر ہے، مثلا وحد العبد ربہ یوحدہ توحیدا، یعنی بندے نے اپنے رب کو ایک جانا، اپنے رب کو ایک مانا. توحید بندے کا فعل ہے. میں کہہ رہا ہوں ہوا من افعال العباد ولیس من افعال الخالق. توحید بندوں کے افعال میں سے ہے. یعنی وحد العبد ربہ ذاتاً و صفاتاً و افعالاً، بندے نے ایک جانا، ایک مانا اللہ کو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں. یہ بندے کا فعل ہے توحید، اللہ کا فعل نہیں ہے. اس لیے توحید جو ہے یہ حادث ہے جو کہ بندے کا فعل ہے. بندہ اس کو ایک مانتا ہے. بندے کا اللہ پاک کو ایک ماننا یہ توحید ہے. اللہ کو ذات و صفات اور افعال میں ایک جاننا بندے کا، یہ توحید ہے. اور دوسرا توحد ہے جو خالق اور اللہ کی طرف نسبت ہے جس کی، وہ توحد اس کی مصدر ہے توحد اللہ فی ذاتہ و صفاتہ. یتوحد توحدا، اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہوا. اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اس میں اب مخلوق کا، بندوں کا جاننا ماننا اس سے کوئی غرض نہیں. جب مخلوق نہیں تھی، عدم تھا، تو توحد تھا، توحید نہیں تھی. جب عالم خلق وجود میں نہیں آیا تھا تو اللہ کی ذات تو تھی، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. جب اور کچھ نہ تھا تو صرف اللہ تھا، تب توحید نہیں تھی، توحد تھا، ایک تھا. تو مطلب ہے اس نے اپنی ذات کو یکتا کیا، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے. یعنی توحد اللہ فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ. یہ یتوحد توحدن کے ساتھ تحت آئے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتصف بالوحدانیہ، اس نے اپنے آپ کو وحدانیت سے متصف کیا. وہ ذات تھی وحدہ لا شریک، ایک ذات تھی، ذات حق، اور وحدانیت اس کی صفت تھی. تو اس نے اپنی ذات کو وحدانیت سے متصف کیا تھا. اور جب اللہ اپنی ذات کو، صفات کو وحدانیت سے، یکتائی سے، بے مثال ہونے سے، تنہا ہونے سے، ایک ہونے سے جب متصف کرتا ہے تو اس کا یہ اتصاف توحد کہلاتا ہے. یہ قدیم ہے، یہ افعال خالق میں سے ہے، یہ افعال خالق میں سے ہے. اس کی مثال اس طرح ہے سمجھنے کے لیے، تو توحد قدیم ہے اور توحید حادث ہے. توحید کی مثال ہے تقدیس کی طرح. تقدیس، قدس العبد ربہ، وہ تقدیس اللہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے. بندہ اللہ کے قدس کو بیان کرتا ہے، تو قدس یہ حادث ہے. اور تقدس یہ قدیم ہے، تقدس متقدس. لہذا جو اسم الفاعل ہے نا، قدیم سے جو اسم الفاعل ہے وہ متوحد ہے، اور جو حادث سے ہے اسم الفاعل وہ موحد ہے. اس لیے موحد اللہ کو نہیں کہتے، موحد بندہ ہوتا ہے. مشرک کے مقابلے میں بندہ موحد ہے. توحید کو ماننے والا موحد ہے، شرک کرنے والا مشرک ہے. تو بندہ موحد ہے تو اللہ متوحد ہے. اللہ کی ذات متوحد ہے، وہ قدیم سے اسم فاعل ہے، متوحد. جیسے اللہ متوحد ہے اسی طرح اللہ متقدس ہے. متقدس ہے، مقدس نہیں ہے، متقدس ہے. جیسے ہم مقدس کہہ دیتے ہیں تو متقدس ہے اللہ پاک. تو یہ توحید اور توحد کا جو ایک فرق ہے اس کو بیان کر دیا. اور اسی چیز کو جو میں نے آپ کو کہا کہ فنی تعریف آج توحید کی، یعنی لغوی تعریف جو ہے وہ، یعنی توحید کی جو لغوی بأن الشیء واحد، یہ لغوی تعریف، کسی شے کا ایک ہونا، افراد.
افراد، یعنی العلم بأن الشیء واحد، یہ لغوی معنی ہے تعریف کا، لغوی تعریف، یہ جاننا کہ کوئی شے ایک ہے، توحید ہے، جاننا کہ کوئی شے ایک ہے، افراد، کسی شے کے ایک ہونے کا علم، یہ توحید ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اور فنی معنی میں بیان کر چکا ہوں، وہ علم یقتدر بہ علی اثبات العقائد الدینیہ مکتسب من ادلتہ الیقینیہ، وہ بھی ہو چکا۔ اور شرعی معنی یہ آج کلیئر ہو گیا اس پر، افراد المعبود بالعبادہ ما اعتقاد وحدتہ والتصدیق بہا ذاتاً و صفاتاً و افعالاً۔ تو شرعی معنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات دنیا میں اللہ کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں، متشابہ نہیں، اور اللہ کی ذات میں انقسام نہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتی، نہ ذاتاً، نہ فعلاً، نہ وہماً، نہ فرداً، نہ تقدیراً، نہ فرداً، نہ کوئی صفات اللہ کی صفات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، نہ اللہ کی ذات میں تعدد ہے، نہ اللہ کی ذات میں تمیز ہے، ابھی چھوڑے جا رہا ہوں لفظ، پھر بعد میں کریں گے، نہ اللہ کی ذات میں تحیز ہے، نہ اللہ کی ذات کے لیے تعدد ہے، نہ اللہ کی ذات کے لیے تجزی ہے، نہ اللہ کی ذات کے لیے تکثر ہے، نہ اس کے جز بن سکتے ہیں، نہ اس کا تکثر، نہ اس کی کثرت ہو سکتی ہے، نہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا تعدد ہے، بہت افراد بہت زیادہ اللہ نہیں ہو سکتے، اور نہ اس کی ذات کے لیے تمیز ہے کہ حدود متعین کر کے حدود اس کی تمیز کر لیں، یہ ہے اللہ یہاں سے یہاں تک، تمیز بھی نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تمیز نہیں، نہ تحیز ہے کہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی نہ کسی سے متصل ہے نہ منفصل ہے۔ جب کہا کہ تمیز نہیں تو مطلب ہوا کہ منفصل نہیں، کسی سے جدا نہیں، جب کہا تحیز نہیں تو اس کا مطلب ہے کسی سے جڑا ہوا نہیں، متصل بھی نہیں۔ وہ ذات جیسے اس کی شان ہے اس طرح ہے، تو اس ذات کے اندر نہ کسی کے صفات کا اشتراک مشابہت ہے، نہ کسی کے فعل کا اشتراک ہے، نہ اللہ رب العزت کا کسی کا فعل، نہ اللہ رب العزت کے فعل کے ساتھ نہ خلقن ہے۔ اب جو افعال مخلوق کے افعال کی طرف جو نسبت کیے جاتے ہیں، خلقن سب وہ مالک ہے، مگر وہی فعل جب مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کسبن منسوب کرتے ہیں، اس میں مشابہت نہیں۔ لہذا یہ شرعی تعریف ہے توحید کی، اب لغوی بھی ہو گئی اور اختصار کے ساتھ فنی تعریف بھی ہو گئی اور شرعی تعریف بھی ہو گئی۔ اب جب شرعی تعریف ہوئی تو اس سے سوال ابھرا کہ چونکہ ایک ماننا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تو پھر واحد کیا ہے، احد کیا ہے، وحدت کیا ہے، اور اثبات توحید اور نفی شرک میں تعلق کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو یہاں سے آگے اگلی نشست میں ہفتے کے روز کریں گے ہم، اور سورہ اخلاص جیسے میں نے کہا اس کو بنیاد بنائیں گے تاکہ تعریف توحید کی، شرعی توحید کی اور نفی شرک کی قرآن پر اس کو قائم کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔